ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی السورۃ طٰہٰ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقیٰ۔ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور دیر پا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یعنی آپ اور میں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور اس کی آسائشوں کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے، بلکہ فرماتے تھے دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، مگر وہ جو دنیا میں رہ کر اللہ عز و جل کی طرف متوجہ رہے وہ محبوب ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کفار کو جو مال و دولت کی فراخیاں دی گئی ہیں، وسعتیں عطا کی گئی ہیں، انہیں رشک کی نگاہ سے مت دیکھو، حسرت کی نظر سے نہ دیکھو، یہ تو صرف دنیا فانی کی ختم ہو جانے والی آسائشیں۔ مومن کی نظر کافر کی ظاہری تمطراق پر نہیں رہنی چاہیے، بلکہ مومن کی نظر ہمیشہ آخرت پر رہنی چاہیے۔ کافر جب دنیا کی فراخی پا لیتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، تو یہی سرکشی اسے جہنم میں جھونک دیتی ہے۔ کافروں کی دی گئی ظاہری آسائشوں کو زہرۃ الحیات الدنیا کہا گیا۔ زہرہ در حقیقت پھول کی کلی کو کہتے ہیں، جس کی تر و تازگی 2 دن 3 دن اس سے زیادہ نہیں رہتی، اور اس ذرا سی مدت میں یہ پشمردہ ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ بس یہی کیفیت اس مال و دولت کی ہے، زر و جواہر کی ہے، دنیا کی چمک دمک کی ہے، جو ان کافروں کو دی گئی ہے۔ اس لیے مسلمان کو للچائی ہوئی نظروں سے ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ تو سب آزمائش کی چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو اور اس کی سرکشی اور دین سے دوری کے باوجود دنیا میں فراغت کے ساتھ دیکھو، خوشحالی کے ساتھ پاؤ، تو جان لو کہ وہ خوشحالی اللہ عز و جل کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور پھر جب وہ پوری طرح اس میں مگن ہو جاتا ہے تو پھر یکلخت اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے اور پھر وہ بجھ کر رہ جاتا ہے۔ سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، تو خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کفار کے بالا خانے، ان کے دروازے، ان کے تخت جن پر وہ بیٹھتے ہیں، سب سونے اور چاندی کے بنوا دیے جاتے ہیں۔ یہ تو محض متاع دنیا ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف اور صرف متقین کے لیے ہے۔ یعنی یہ مال، یہ دولت، یہ چمک دمک جو تمہاری نگاہ میں نعمت کی انتہا ہے، اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر تمام انسانوں کے کفر کی طرف ڈھلک جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہر کافر کا گھر سونے چاندی کا بنا دیا جاتا۔ ان آیات میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کافروں کا خوشحال اور دولت مند ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے، یا یہ کہ وہ آخرت میں بھی اسی طرح خوشحال ہوں گے۔ دنیا میں جو کچھ بھی انہیں دیا جا رہا ہے وہ محض دنیا کی زندگی تک محدود ہے، اور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ کفر میں وہ جتنا آگے نکل سکتے ہیں نکل جائیں، اپنا پیمانہ کفر خوب بھر لیں، اور اس کے بعد آخرت کی نعمتوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس آخرت کی بہترین اور لازوال نعمتیں متقین ہی کے حصے میں آنے والی ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے آخرت میں جو کچھ رکھا ہے
اس کے مقابلے میں اس دنیا کی چند روزہ ثروت اور خوشحالی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت میں جو نعمتیں پیدا کی گئی ہیں وہ دنیا میں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ دنیاوی چمک دمک کی ان چیزوں سے ہمیں بچائے، اس دنیا کو ایک امتحان کا سمجھ کر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلوا